سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کی آڈیو لیک کے جواب میں مریم کی آڈیو لیک کر دی گئی۔ سما کو بہت موقع دیے لیکن سما جو ہے وہ جو یہ ان کا اینکر ہے ندیم ملک صاحب، اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے، اب ہمارا اور پیک نہیں چل سکتا سما کے ساتھ، تو آج سے سما کی ایڈز بالکل بند ہیں، ٹھیک ہے؟ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو، اور کیا نام ہے اس کا، ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل۔ اب اس کے دو امپلیکیشنز ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب لیکیج کی لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ کس کے پاس مواد زیادہ ہے۔ مریم نواز کے شوہر کیپٹن سفدر ریٹائرڈ نے ایک بیان میں یہ کہا، اس کے بعد ایک سینما اسکوپ فلم آئے گی۔ سب سے سینما اسکوپ پرانے لوگوں کو پتہ ہے، پہلے فلم چلتی تھی اسکرین کے آدھے حصے میں، اور اس کے بعد پھر فلم کے ساتھ لکھا جاتا تھا کہ سینما اسکوپ فلم۔ اس کا مطلب ہے کہ فل اسکرین پہ مزہ آئے دیکھنے والوں کو۔ وہ ابھی وہ فلم آنے والی ہے۔ قوم کو پتہ ہو گیا جی، ہر چیز کا پتہ ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں بھی آئیں گی، کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے، کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے، کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے، کوئی کدھر گما ہوا ہے۔ کیا یار ہماری قوم کا کیریکٹر کیا ہے؟ یہ بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مواد زیادہ ہے۔ تو ایک تو اب جو جنگ ہے وہ آڈیو ویڈیو لیکیج جنگ جس کو آپ کہتے ہیں اس میں کنورٹ ہو گیا۔ دوسری جو اہم امپلیکیشن ہے مریم نواز کی آڈیو لیک کے بارے میں، جس کو انہوں نے اون کیا، جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ پارٹی فنڈز کی بات کر رہی ہیں، اور پارٹی فنڈز کے اوپر فیصلے جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت خود کرتی ہے۔ یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ کس چینل کو پارٹی کی کیمپین فنڈز سے اشتہارات جو بنتے ہیں وہ جائیں، کن کو نہ جائیں۔ حکومت اور نقادوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں جو اشتہارات چینلز کو جاتے ہیں حکومتی فنڈ سے، یہ ان کی بات کریں۔ بہرحال یہ ایک فروغی اور ضمنی معاملہ ہے۔ جو امپلیکیشن ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ ثاقب نثار جو خود اپنی جنگ نہیں لڑنا چاہتے قانونی طور پر، ان کا دفاع مکمل طور پر اس کا بیڑا جو ہے وہ حکومت نے اٹھا لیا ہے۔ تو جو اپوزیشن کی طرف سے جو اعتراض آتا ہے، جو تنقید آتی ہے، اس کو حکومت اپنے رد عمل سے خود ثابت کر رہی ہے۔ جب وزیر اعظم پاکستان ملک کے اندر بنے ہوئے اور بگڑتے ہوئے حالات کے باوجود صرف انہی معاملات کے اوپر آپ کو عموماً بات کرتے ہوئے نظر آئیں، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ثاقب نثار کے دور کی اہمیت اس حکومت کے لیے کیا ہے۔ ثاقب نثار کے پاس اپنی لیگل ٹیم موجود ہے، ان کے اپنے چیمبرز موجود ہیں، ان کے پاس قانونی استطاعت بھی موجود ہے، وسائل کی ماشاءاللہ کمی نہیں ہے، جو ہم نے دیکھی جس طریقے سے ان کا انداز زندگی ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے تمام معاملات کو چلا رہے ہیں، تو ظاہر ان کے پاس وسائل کی کمی تو ہے نہیں۔ تو اور تمام تر اپنے دوستوں کی طاقت کو بروئے کار لا کر وہ اپنا مقدمہ خود لڑ سکتے ہیں، لیکن ان کا مقدمہ جو ہے وہ حکومت لڑنا چاہ رہی ہے۔ تو اس سے آپ کو ان کے باہمی تعلقات کا پتہ چلے گا، کتنے گہرے تعلقات ہیں، کتنی دوستی ہے، کتنا یارانہ ہے۔ تو اپوزیشن جب یہ کہتی ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے حکومت کو فائدہ پہنچاتے رہے ہیں، تو پھر جب حکومت بڑھ چڑھ کر ثاقب نثار کا دفاع کرتی ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ لیکن جو غصہ ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ خبر ہٹ نہیں رہی۔ فواد چودھری نے جب مریم نواز کی آڈیو لیک کے اوپر بات کی تو انہوں نے اپنی طرف سے بڑا اعداد و شمار دیے، ڈیٹا دیا، اور یہ کہا کہ دیکھیں نواز شریف کے دور کے اندر اتنے پیسے جو ہیں وہ بانٹے گئے اپنے دوستوں میں، اور جس کے ذریعے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، اور ہم اس کی تحقیقات کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا خیال تھا کہ اس پر بہت بڑی خبر بنے گی۔ خبروں کی چاہت جو ہے اور تصویریں لگوانے کی چاہت ان کی ختم ہی نہیں ہوتی جو بھی منسٹر بنتا ہے۔ لیکن اگلے دن یعنی آج کے دن اخبارات کے اندر اس کے اوپر کوئی بہت بڑی کوریج نظر نہیں آئی تھی، جس کے اوپر فواد چودھری تل ملا گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور بتایا کہ کس طرح پاکستان کی میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ سیٹھوں کے قبضے میں چلی گئی ہے، اور استحصال کے محل جو ہیں وہ تعمیر کر دیے گئے ہیں جن کو گرانا بڑا ضروری ہے۔ تو سڈنلی فواد چودھری کو یہ خیال آیا کہ پاکستان کی صحافت کو بچانے کا ذمہ بھی انہوں نے خود اٹھانا ہے، اور صحافیوں کی آزادی بھی ان کا ایک بہت بڑا جہاد ہے جو ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ وہی مالکان ہیں، اب مالکان کون سے ہیں؟ یہ وہی مالکان ہیں جن کو وزیر اعظم پاکستان اپنے یہاں پر بلاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی تصاویر چھپتی ہیں۔ یہ وہی مالکان ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی تمام کیمپینز چلواتے ہیں۔ یہ وہی مالکان ہیں جو ٹی وی چینلز اور اخبارات چلاتے ہیں، جن کو آپ دھڑا دھڑ اشتہارات دیتے ہیں
اور پوری کیمپینز ان کے ذریعے چلتی ہیں. صرف حکومت کی نہیں چلتی, سیاسی کیمپینز نہیں چلتی, حکومت کے جو سینکڑوں ادارے ہیں ان اداروں کی کیمپینز بھی چلتی ہیں. اور تو اور اسٹیٹ بینک کے اپنے اشتہارات جو ہیں, حکومت کی مختلف اسکیموں کے اشتہارات جو ہیں وہ بھی انہی کے ذریعے چلتے ہیں. تو فواد چودھری جن سیٹھوں کی بات کر رہے ہیں ان سیٹھوں سے تو روزانہ بغلگیر ہوتے ہیں, ان سیٹھوں کے ذریعے تو روزانہ کام کرواتے ہیں. اور پچھلے 3-3.5 سال کے اندر انہوں نے ان سیٹھوں کو کیا کوئی پیسہ نہیں دیا؟ انہوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف بطور فواد چودھری, بطور انفارمیشن منسٹر جو بھی کام کر رہا تھا انہوں نے کن لوگوں کو پیسے دیے ہیں, انہوں نے کن میڈیا ہاؤسز کو پیسے دیے ہیں؟ صرف ان لوگوں کو اشتہارات دیے ہیں جو سیٹھ نہیں ہیں, یا ان سیٹھوں کو ہی اشتہارات دیے ہیں؟ تو میرے خیال میں بہت اچھا ہو اگر 3.5 سال کا ڈیٹا قوم کے سامنے رکھا جائے اور بتایا جائے کہ حکومت کے خزانے سے, تمام ڈپارٹمنٹس کے فنڈ سے ان سیٹھوں کو جن کے اوپر فواد چودھری اب تل ملا رہے ہیں کتنے پیسے جاری کیے گئے ہیں, کس کس کی کیمپین چلوائی گئیں, اور اس کا پورا حجم جو ہے وہ کیا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن سیٹوں کے اوپر غصہ کر رہے ہیں انہی کے اخبارات کے اندر, انہی کے جرائد کے اندر, انہی کے ٹی وی چینلز کے اوپر سب سے زیادہ اشتہارات اسی حکومت کی منسٹری دیتی ہے. تو پھر فواد چودھری کا غصہ کیا ہے؟ فواد چودھری کو ایک غصہ تو یہ ہے میرے خیال میں کہ ان کی خبر کو اہمیت نہیں دی گئی, اور دوسرا غصہ شاید یہ ہے کہ ثاقب نثار والی جو خبر ہے وہ ہٹ نہیں رہی. اب آنے والے دنوں میں حکومت اپنی طرف سے کوشش کرے گی کہ اس قسم کے اور آڈیو لیکس یا ویڈیو لیکس کر کے ثاقب نثار والے معاملے سے توجہ ہٹائی جائے. لیکن ہر مرتبہ جب حکومت ایسا کام کرے گی تو ثاقب نثار کی آڈیو لیک دوبارہ سے سر چڑھ کر بولنے لگ جائے گی, کیونکہ حوالہ وہی بنے گا کہ حکومت یہ سب کام ثاقب نثار کی آڈیو لیک کو خبروں سے ہٹانے کے لیے کر رہی ہے. اور وہ ہٹے گی اس وجہ سے بھی نہیں کیونکہ جس فرم نے یہ فورنزک کیا ہے ثاقب نثار کی آڈیو لیک کا, وہ فرم جو ہے بڑی مستند فرم ہے. یہ اس کا پروفائل آپ کے سامنے ہے, ٹویٹس کے ذریعے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ فرم کیسا کام کرتی ہے, یہ کتنی قابل اعتبار ہے. اور آپ دیکھیں اس فرم کے اپنے نمائندگان جو ہیں اب بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ثاقب نثار کا آڈیو کا جو انہوں نے فورنزک کیا ہے اس کو آپ تبدیل کر کے یہ رپورٹ جاری کرے کہ یہ آڈیو جو ہے یہ رگڈ ہے یا جینون نہیں ہے. یہ اب اس فرم کے جس نے ثاقب نثار کی آڈیو کا فورنزک کیا ہے, اس کا تجزیہ کیا ہے اور یہ حتمی طور پر نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ثاقب نثار کی ہی آڈیو ہے, اس کے بندے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ رپورٹ کو تبدیل کیا جائے. تو جب باہر کی فرمز جو مستند فرمز ہیں جن سے دنیا بھر کے اخبارات, جرائد اور میڈیا ہاؤسز مستفید ہوتے ہیں, جن کی رپورٹس سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں ایسے معاملات جو عدالتوں میں موجود ہیں ان میں بطور شواہد پریزنٹ ہوتی ہیں, اس فرم کے نمائندگان آپ کو بتا رہے ہیں ان کے اوپر کتنا دباؤ ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ گیم کتنی ہائی سٹیکس کی بن گئی ہے. تو اگر فرمز کے جو نمائندگان ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں, جن کی الماریوں کے اندر خوفناک قسم کے ذاتی راز موجود ہیں جس کے ذریعے ان کا استحصال کیا جا سکتا ہے, وہ کس قسم کے دباؤ کا شکار ہوں گے. تو آنے والے دنوں میں فوکس حکومت کا ثاقب نثار کی ویڈیو کو خبروں سے ہٹانے کا ہوگا اور یہ ثابت کرنے کا ہوگا کہ ان کے پاس زیادہ آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں, اور دوسری طرف سے بھی جو ایشوز ہیں ان کو اس قسم کے شواہد کے ذریعے ہی ثابت کیا جائے گا. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے چونکہ معاملات قانونی اور آئینی طریقے سے سدھار نہیں پاتے اور سیدھے نہیں کیے جاتے, لہٰذا اس قسم کے ٹیکٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال فی الحال تو حکومت اس بات پر جتی ہوئی ہے کہ کس طرح ثاقب نثار کو عوام کی بحث کے اور الزامات کے کٹہرے میں سے نکال کر دوبارہ سے ویسے ہی چھپا دیا جائے جیسے اس آڈیو لیک کے آنے سے پہلے وہ چھپے ہوئے تھے.